السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ برادران اسلام اور خواتین، عید آئی ہے، خوشیوں کا پیام لائی ہے، اور یہ عید بزبان حال ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو خوشگوار رکھنا چاہتے ہو تو محبت، مودت اور اخوت کے علمبردار بنو، امن اور سلامتی کے سفیر بنو، اور نفرت اور عداوت سے جس قدر ہو سکے دور رہو، کیونکہ نفرتیں، عداوتیں معاشرے سے محبت کو، مودت کو کھرچ کر رکھ دیتی ہیں، معاشرے کے تانے اور بانے کو بکھیر دیتی ہیں، اور معاشرے کے لوگ باہمی دست و بیرگاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام اور خواتین، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک کلمہ کے پڑھنے والے ہیں، ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم سب ایک رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم سبوں کا دستور قرآن مجید اور حدیث شریف ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ان ساری اکائیوں کے بعد ہم ایک دوسرے سے الجھیں، ان ساری اکائیوں کے بعد ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، ان ساری اکائیوں کے بعد ہم ایک دوسرے سے عداوت رکھیں، لیکن دو دشمن ہیں جو ہمیں الجھائے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اپنی زندگی میں امن اور سکون کو داخل کرنا ہے، اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، تو ان دو دشمنوں سے بچنا ہوگا، ان دو دشمنوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ ان دو دشمنوں میں پہلا وہ دشمن ہے جو خارجی دشمن ہے، بیرونی دشمن ہے، جو ہمارے جسم سے باہر رہتا ہے، یہ وہ دشمن ہے جس کا نام ہے شیطان لعین۔ اللہ عز و جل نے اس دشمن کے تعلق سے ہمیں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی جماعت کو جہنمی اصحاب السعیر اور جہنم والوں میں داخل کر دے۔ تو لہذا برادران اسلام اور خواتین، ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، تو اس کے لیے اور اپنے صفوں میں اتحاد اور اپنی جمعیت میں یکتائی رکھنی ہے، تو اس کے لیے شیطان سے بچنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ شیطان ہے جو یہ قسم اٹھایا ہے
کہ وہ قدم قدم پر ہمیں بہکائے گا، ہمیں گمراہ کرے گا، ہمارے صفوں میں درار، ہمارے صفوں میں پھوٹ ڈالے گا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریقہ ڈال دے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے؟ تو لہذا ہمیں چاہیے اپنے ہر موڑ پر شیطان سے بچیں۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرا، دشمن ہمارے جسم کے اندر ہے، ہمارے سینوں میں رہتا ہے، ہمارے سینوں میں رہتا ہے، ہمارے پہلوؤں میں رہتا ہے۔ اس دشمن سے بھی بچنی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا ہوں، لیکن جو نفس ہے، انسان کا جو نفس ہے، یہ انسان کو برائی کا حکم دینے والا ہے، برائی کے جانب ترغیب دینے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ تو لہذا ہمیں ایک طرف خارجی دشمن شیطان سے بچنا ہے، اور دوسری جانب ہمیں داخلی دشمن اپنے نفس یا کہ نفس امارہ سے بچنا ہے۔ ان دو دشمنوں سے اگر ہم نمٹ لیں گے، ان دو دشمنوں کے شرارت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور یقیناً ہم آپس میں ایک ہو کر یکتائی کے ساتھ، محبت و مودت کے ساتھ، اور اپنے صفوں میں اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر آپ غور کریں، شیطان سے زیادہ خطرناک وہ دشمن ہے جو ہمارے پہلوؤں میں ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک وہ دشمن ہے جو ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ایک سورت الشمس میں 11 چیزوں کی قسم اٹھائی، 11 بڑی بڑی مخلوقات کی قسم اٹھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ عز و جل نے سورج کی قسم اٹھائی، دھوپ کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی، آسمان کی قسم اٹھائی، ان سارے، اور اس طریقے سے پہاڑوں کی قسم اٹھائی، سارے بڑی بڑی مخلوقات کی قسم کھا کر کہا قد افلح من زکاها، جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اپنے نفس کو گندا کرے گا، گدلا کرے گا، وہی ناکام ہوگا۔ نفس کی خرابیوں کا اندازہ اس سے لگائیے، یہی وہ نفس ہے جس نے آدم علیہ السلام کے 2 اولاد میں سے، 2 لڑکوں میں سے قابل کو حابل کے خلاف اکسایا تھا، قابل کو حابل کے خلاف اکسایا تھا، بھڑکایا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حابل اور قابل دونوں نے صدقہ پیش کیا، قابل نے بھی صدقہ پیش کیا، حابل نے بھی صدقہ پیش کیا، لیکن آسمان سے آگ آئی، حابل کے صدقے کو جلائی، مطلب ہے کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور قابل کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ اس پر قابل کا نفس بھڑک گیا، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ لاقتلنک، میں تجھے البتہ ضرور قتل کروں گا۔ یہ نہیں سوچا آخر میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، مجھ میں کیا خرابی تھی، مجھ میں کیا کمی تھی، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس نے بھائی سے کہا لاقتلنک، میں تجھے البتہ ضرور قتل کروں گا۔ اس کے بھائی نے کہا ما انا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تم اگر مجھے قتل بھی کرو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو لہذا اس کے بعد یہ ہوا
काबिल अपने नफ्स में मगलूब होकर अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। नतीजा क्या निकला? फ़अस्बह मिनन नादिमीन, आखिर में वो शर्मसार हुआ, आखिर में वो खसारा उठाने वाला हो गया। तो जो लोग नफ्स के फ़रेब का शिकार होते हैं उनका अंजाम ही यही है कि वो आखिर में शर्मसार होते हैं, आखिर में नादिम होते हैं, आखिर में कफ़ी अफसोस के मरते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा फ़तव्वअत लहु नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, कि काबिल के नफ्स ने काबिल को उसके भाई के कत्ल पर उभारा। तो गोया ये वो नफ्स है जो हमें अपने भाइयों के खिलाफ न सिर्फ हाथ उठाने बल्कि उनके खून से अपने हाथ को रंगने पर उभारता है। यही तो वह नफ्स है कि जिसने याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को अपने बाप के खिलाफ जुबान खोलने पर उभारा। और याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद ने जब देखा कि यूसुफ और उनके भाई उनके बाप के ज़्यादा चहीते हो गए हैं तो कहा ला यूसुफ व अखू अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन। बच्चों की जुर्रत देखो, बच्चों की जुर्रत देखो, वो बच्चे जो अपने बाप के नुत्फे से हैं लेकिन जब नफ्स के शिकार हो जाते हैं, नफ्स के धोखे में आ जाते हैं, अपने बाप के खिलाफ भी ज़ुबान खोलते हैं और कहते हैं इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन, यकीनन हमारा बाप अलबत्ता खुली गुमराही में है। आगे और देखिए, यही वो नफ्स है, यही वो नफ्स है जो यूसुफ के भाइयों को इस बात पर मजबूर किया कि यूसुफ जैसे मासूम, यूसुफ जैसे हसीन और जमील अपने सगे भाई को कत्ल करने के दर पे आ गए। लेकिन आखिर उनमें से एक ने कहा बजाय कत्ल करने के इसे कुएं में डाल दो, वो मंजर क्या मंजर होगा। आसमान चश्मे फलक ने उस मंजर को कैसे देखा होगा जबकि भाई अपने भाई को कुएं में उतार रहे थे और अंधेरे कुएं में डाल कर वापस जा रहे थे। और आखिर में उन्होंने बाप के सामने उज़्र पेश करने के लिए यूसुफ की एक बकरी ज़बह की, यूसुफ के कमीज़ को बकरी से खून से लथपथ किया और बाप के पास आके रोने लगे, बनावटी रोने लगे, उज़्र पेश करने लगे, झूठे झूठे बहाने पेश करने लगे। कहा हम खेलते हुए आगे बढ़ गए, यूसुफ पीछे रह गए थे, भेड़िया आया और यूसुफ को उठा कर ले गया। देखो ये कमीज़ है जो खून से लथपथ है। याकूब अलैहिस्सलाम ने इस कमीज़ को देखा और उसके बाद अंदाज़ा लगाया कि ये भेड़िए ने याकूब यूसुफ को उठाया नहीं है बल्कि भाइयों की साजिश है। भेड़िया अगर यूसुफ को उठाया होता कमीज़ कहीं ना कहीं तो फटी होती। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इन साजिशों के खिलाफ, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के इन नफ्सों के खिलाफ सिर्फ यही कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। हकीकत में भेड़िए ने यूसुफ को उठाया नहीं है बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए झूठ को घड़ा है। लेकिन मैं इसका मुकाबला करता हूँ सब्र जमील के साथ। तुम जो कुछ बयान कर रहे हो, तुम जो कुछ कह रहे हो, अल्लाह ही मेरा मददगार है। हर दौर में, हर ज़माने में नबियों के दावत के ख़िलाफ़, रसूलों के दावत के ख़िलाफ़, सच्चाई के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने आवाज़ उठाई ये हकीकत में अपने नफ्स के असीर थे, अपने नफ्स के ग़ुलाम थे, अपने नफ्स के दबाव में आकर इन्होंने हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि हम अपने नफ्स की इस्लाह की जानिब तवज्जो दें। इसीलिए हदीस शरीफ में है अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बादल मौत। समझदार आदमी वो है जो अपने नफ्स को अपने ताबे कर दे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे। मौत को सामने रखो, आखिरत को सामने रखो तो अपने नफ्स के असीर नहीं बनोगे, अपने नफ्स के गुलाम नहीं बनोगे। दोस्तों और अजीज़ों, बुज़ुर्गों और अजीज़ों, इन दो दुश्मनों से बचो। एक वो दुश्मन है जो शैतान है, खारिजी दुश्मन है, दूसरा वो दुश्मन है जो हमारा नफ्स है, हमारे सीने के अंदर रहता है। और इन दोनों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों इंसान को बुराई का हुक्म देते हैं। शैतान के ताल्लुक़ से फरमाया इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, शैतान तो तुम्हें सू और बुराई का हुक्म देता है। और नफ्स का नाम दिया लअम्मारतुम बिस्सू, ये वो नफ्स है जो सू और बुराई और गुनाह का हुक्म देता है। इन दोनों से बचने के लिए इस्लाम ने हमें बहुत सारे तरकीब बताई है। अगर हम इन चीज़ों को अपना लेंगे तो इन दोनों के शुरूर से अपने आप को बचा लेंगे।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عظمت کو اندازہ لگائیں، اللہ عز و جل کی عظمت اور اس کے قدرت کو اپنے دل میں بیٹھا لیں اور یقین کریں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ عز و جل کے حکم سے ہو رہا ہے، کائنات کو وہی چلا رہا ہے، کائنات کی وہی تدبیر کر رہا ہے، وہ ہمارے احوال کو جانتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، چاہے دن کے اجالے میں ہو چاہے رات کے اندھیرے میں ہو، ان ساری چیزوں سے وہ آگاہ ہے۔ اللہ کی عظمت جب کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنے نفس کے کبھی تابع نہیں بنے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو پیٹے جا رہے تھے، اپنے غلام کو مارے جا رہے تھے، دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پکارا یا ابو الدرداء یا ابو الدرداء، مگر آواز انہیں سنائی نہیں دے رہی تھی یا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جو آواز قریب ہوئی پلٹ کر دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو الدرداء سے کہہ رہے ہیں یاد رکھو تم جس غلام کو پیٹ رہے ہو، تم جس غلام کو مار رہے ہو، ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اس غلام پر تمہاری جتنی قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل کی تم پر قدرت ہے۔ یہ سننا ہی تھا، ابو الدرداء کے ہوش اڑ گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی اور ہاتھ میں جو سوٹا سا گر گیا، کہا ہوا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اللہ کے چہرے کے خاطر آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو لم تفعل للفحتک النار، اگر تم ایسا نہ کرتے آگ تمہارے چہرے کو جھلسا دینے والی تھی۔ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو یاد کرو۔ آج تو پیغام عید کا ہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بار بار اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اونچا ہے، جو سب سے بلند ہے، جو سب پر غالب ہے، جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عظمت کو اپنے سینوں میں بیٹھا لیں تو وہ خارجی دشمن سے بھی بچ جائیں گے، داخلی دشمن سے بھی بچ جائیں گے۔ اور جس انداز سے ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، کفر ہم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ایسے وقت پر ہمیں مایوس ہونے کے بجائے وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے جس کا حکم ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفس کے شرور سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ فرائض کی مکمل پابندی کریں اور نوافل کا اہتمام کریں۔ انسان جب فرائض کی مکمل پابندی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے ہاتھ کو، ہمارے پاؤں کو، ہماری آنکھ کو اور ہماری کان کی حفاظت کرے گا، اور اس طریقے سے ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوں گی، ورنہ اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ تو لہذا نفس کے شرور سے بچنا ہے، نفس کی خرابیوں سے بچنا ہے، فرائض کی پابندی کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے۔ فرائض کی پابندی اور نوافل کے اہتمام سے ہم اپنے آپ کو نفس کی خرابیوں سے بچا سکتے ہیں۔ نفس کی خرابیوں سے بچانے کے لیے تیسری چیز جس کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ قیامت کے تصور کو ذہن میں لائیے، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی ہم کرتے ہیں ذرہ برابر بھی نیکی، ذرہ برابر بھی برائی، کل قیامت کے روز یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ انسان قیامت کے روز جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اپنے دفتر کو دیکھے گا، تو اس وقت کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس میں ہر چھوٹا عمل بھی ہے، اس میں ہر بڑا عمل بھی ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو بھی حرکت کرتے ہیں، ان سب میں غور کریں کہ اس سے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں یا اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام، اس کام سے ہمیں ثواب ملے گا، اس کام سے ہمیں اجر ملے گا، یا کہ اس
کا خمیازہ ہمیں جہنم میں بھگتنا پڑے گا۔ انسان جب آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اپنے دشمن سے بھی ہاتھ ملائے، اپنے دشمن سے بھی، اپنے خون کے پیاسے سے بھی گلے ملے، تو لہذا برادران اسلام آخرت کو سامنے رکھو۔ آخرت کو سامنے رکھنے سے اپنے نفس کے شرور، اپنے نفس کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نفس کے شر سے تبھی بچ سکتے ہیں جب نفس کے خالق کے جانب اپنے آپ کو لوٹائیں، ورنہ نفس ایسا ہے برائیوں کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ نفس تو ایسا ہے خرابیوں کو اچھائی اور نیکیوں کے شکل میں پیش کرتا ہے، اور اس طریقے سے معاشرے کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میری نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما دے، اس نفس کو پاکی کر، تو ہی وہ بہتر ذات ہے جو نفس کو پاک کرنے والا ہے، اس نفس کا ولی، اس نفس کا مولا تو ہے۔ تو لہذا برادران اسلام یہ چند ترکیبیں ہیں، اسے اپنا کر ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو سدھار سکتے ہیں، اپنے نفس کو اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ یہی نفس جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، یہی نفس جو ہمیں انتشار انارکی کا حکم دیتا ہے، یہی نفس جو ہمیں اپنے اتحاد جمعیت کو پارا پارا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہی نفس جو ہمیں اپنے باپ کے خلاف زبان کھولنے کے پر ابھارتا ہے، یہی نفس جو ہمیں اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ کو رنگنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ نفس ہمارے تابع ہو جائے گا، بلکہ آگے چل کر یہ نفس لوامہ بن جائے گا۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے ایسا نفس جو برائی کرنے پر کھٹکتے، جو برائی کرنے پر آپ کے دل میں کھٹکے اور اس طریقے سے آپ کو برائی سے روکے اور آگے بڑھ کر یہی وہ نفس ہے جو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، مسکین کو کھلانے سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی، دعا و بھلائی کے کام کرنے سے آپ کو خوشی اور اطمینان حاصل ہوگی۔ الغرض آج کی عید کا یہی پیغام ہے، اسی پیغام کو لے کر جاؤ۔ اپنے صفوں میں اتحاد، اپنے صفوں میں یگانگت، اپنے اندر اخوت محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ایک طرف شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور دوسری جانب ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے نفس کے شرور سے بھی اللہ عز و جل کی پناہ مانگیں، اور وہ سارے کے سارے اعمال کریں جس سے ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے نفس کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ عید کی یہ بھیڑ، عید کا یہ تجمع، اور جس انداز سے ہم اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ تجمع، یہ بھیڑ اور آپس میں یہ بیٹھنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ عالم کفر ہر طرف سے سازش کر رہا ہے ہماری شناخت کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے، عالم کفر سے نمٹنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں، اس سے دعا کریں، گریہ زاری کریں، اس کے احکام پر عمل کریں، اور دوسرا یہ ہے اپنے صفوں میں اتحاد کو باقی رکھیں، اپنے صفوں میں وحدت کو باقی رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار ساتھی سے کہا تھا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے تمہیں چھوڑ کر دوسروں کو عہدے دیے جائیں گے، تمہیں چھوڑ کر دوسرے کو مناصب دیے جائیں گے، لیکن تم صبر کرنا، تم صبر کرنا، میری امت کے اتحاد کو پارا پارا نہ کرنا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی بات مانو، چاہے وہ فاسق کیوں نہ ہو، اللہ کہ وہ کفر بواح، ایسے کفر کا حکم دے، ایسی بات کا حکم دے جس میں مکمل کفر ہے، تب اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہارے پیٹھ پر کوڑے کیوں نہ مارے، وہ تمہارے مال کو کیوں نہ چھینے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اور احکامات صرف اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد رہے۔ جب تک ہمارے صفوں میں اتحاد ہوگا، دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے ہی ٹیکنالوجی سے لیس کیوں نہ ہو، کہ صحیح ہتھیار اس کے پاس کیوں نہ ہو، وہ ہمارا
कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर हमारे सफ़ों में इत्तेहाद न हो तो फिर सारी की सारी तैयारियों के बावजूद आज दुश्मन हमें अपना लुक़मा बना सकता है। आज मुसलमानों के 50 से ज़्यादा हुकूमतें हैं। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतें सरमाए मुसलमानों के पास हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनकी ज़मीनों में ख़जाने रख दिए हैं, लेकिन इनके सफ़ों में जो इत्तेहाद नहीं है और इनके दरमियान में जो एकताई नहीं है, तो उसी का नतीजा ये है कि दुश्मन एक को एक के ख़िलाफ़ लड़ा रहा है और हमारी दौलतों को हमसे लेकर हम अपने मुल्क को जा रहा है। और इस तरीके से हम बाहम दस्त बगिरबा हैं। लिहाजा बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन, हमें ये चाहिए कि शैतान के शर से बचें और अपने नफ्स के शर से बचें और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम अल्लाह के तौहीद को अपना कर उसके फ़राइज़ की पाबंदी करके उसके नवाफिल का अहतमाम करते हुए अल्लाह की मोहब्बत हासिल करें, ताकि दुनिया की खुशी भी हमें हासिल हो और आखिरत की कामयाबी और नजात भी हमें हासिल हो। इस मौके पर मैं आप तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे सियाम को कबूल फरमाए, हमारे क़ियाम को कबूल फरमाए, हमारे रात को उठकर सहरी खाने को कबूल फरमाए, इफ्तार के लिए जो हम बैठते थे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह इस माह रमज़ान में हमने जो जूद व सखा किया है, जो नेकी किए हैं, जो खैरात किए हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें कबूल फरमाए। आखिरा का हमने जो अहतमाम किया है, रात को 2-2:30 बजे उठकर हमने जो तहज्जुद का अहतमाम किया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल से कबूल फरमाए। हमें जिन्होंने एहतिकाफ़ किया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके एहतिकाफ़ को कबूल फरमाए। तो गोया हम सबों को आज दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे इन अमाल को कबूल फरमाए, क्योंकि अमल से ज़्यादा कबूल अमल की अहमियत है। और इसी के साथ बिरादरान इस्लाम, ईद के मौके पर हमें ये दुआ सिखाई गई है कि एक भाई जब दूसरे भाई से मिलता है उसके लिए दुआ करे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमसे और तुमसे कबूल कर ले। इस मौके पर अगर हम एक दूसरे से मुसाफा कर लेते हैं, अगर इस मौके पर एक दूसरे से गले मिलते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इबादत से नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक़ आदत से है। नमाज ईद से का ताल्लुक़ न गले मिलने से है, न हाथ मिलाने से है। लेकिन अगर कोई ऐसे मौके पर मुसाफा कर लेते हैं, गले मिलते हैं, और अगर किसी मुआशरे में मुसाफा करना और गले मिलना ये मोहब्बत की अलामत है, तो फिर ऐसे सूरत में ये चीज़ भी जायज़ है। तो लिहाजा आपस में एक दूसरे से आपस में अपने सीनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत मौदत रखो, मुसाफा करो, क्योंकि इससे कुर्बतें होती है। गले मिलो, इससे दिल की कदूरत दूर हो जाती है। रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की साजिशों से और दुश्मनों की फ़रेब और मकर से अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों को महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा मन अरादना व अरादल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिसू फ़अशग़िलहु फ़ी नफ़्सिही वजअल तदबीरहु तदमीरा या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा मन अरादना व अरादल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिसूइन फ़अशग़िलहु फ़ी नफ़्सिही वजअल तदबीरहु तदमीरा या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा अक़फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक़फ़िनाहुम बिमा शि'त, अल्लाहुम्मा अक़फ़िनाहुम बिमा शि'त। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। छने होते हैं।